صحیح ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ سب ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں جی؟ اللہ سے دعا ہے کہ سب خیر عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جی میری آواز انشاءاللہ آ رہی ہے؟ آواز صاف ہے جی؟ جی شکر ہے، الحمدللہ۔ یہ ہم نے درس الثانی عشر کل پڑھ لیا تھا، آج انشاءاللہ شروع کرتے ہیں الدرس الثالث عشر، سبق نمبر ہے 13واں سبق ہے الدرس الثالث عشر۔ یہاں تین چیزیں ذکر ہیں، تین قسم کے جملے ہیں، اور یہ تینوں قسم کے جملے اسمیہ ہیں۔ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ مفرد، جملہ اسمیہ تثنیہ، جملہ اسمیہ جمع، مفرد کی صورت میں، جمع کی صورت میں، جمع اور تثنیہ کی صورت میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ بنتا ہے عام طور پہ مبتدا اور خبر سے۔ کس سے؟ مبتدا اور خبر سے۔ جیسے کہ موصوف صفت کے درمیان میں ہم نے مطابقت کی 10 چیزیں گنوائی تھی اور لکھی تھی، اور 10 میں سے 4 کیٹیگریز بن رہی تھی، تو ہر کیٹیگری میں سے ہم نے ایک ایک چیز اٹھائی تھی۔ 4 چیزیں بنتی تھی مطابقت کے لیے موصوف صفت کے درمیان میں، جس کو ہم نے مرکبی توصیفی اور مرکب ناقص کہا تھا۔ تو یہاں بھی جملہ اسمیہ میں 2 پارٹس ہوتے ہیں، پہلے کو مبتدا، دوسرے کو خبر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں مبتدا اور خبر کے درمیان میں بھی مطابقت کے لیے یہاں 5 چیزیں ہوتی ہیں 2 کیٹیگریز میں سے، تو ہر کیٹیگریز میں سے ایک ایک چیز ہم اٹھا لیتے ہیں۔ اس میں ایک کیٹیگری میں 2 چیزیں ہیں اور ایک میں 3 چیزیں ہیں۔ 3 جمع 2 5۔ پہلی کیٹیگری ہے تذکیر و تانیث۔ کیا چیز ہے؟ تذکیر اور تانیث۔ مثلا تذکیر اور تانیث، یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 افراد، تثنیہ، جمع۔ دوسری کیٹیگری ہے افراد، تثنیہ، جمع۔ اس میں 5 چیزیں نکل گئی جو موصوف صفت کے درمیان میں کی تھی، ضروری تھی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ تعریف اور تنکیر ایک کیٹیگری، اور دوسری کیٹیگری کس کی تھی؟ وہ اعراب کی تھی۔ رفع، نصب، جر، 3 چیزیں اس میں تھی۔ 3 جمع 2 اچھا، تو اس میں ہے تعریف اور تنکیر، یہ نکال دیا ہم نے، کیونکہ مبتدا خبر کے اندر تعریف اور تنکیر میں ہم مطابقت نہیں ڈھونڈیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ عام طور پر غالباً آج دراسات کی کلاس بھی اسی میں ہے، دراسات، اور ایک دفعہ ایک فون آیا تھا، میں سن لو ذرا۔ مولانا طارق صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا جی، اس میں آج کے دن تو دونوں کلاسیں ہیں، درس نظامی اور دراسات والی اسی میں ہیں۔ غالباً ہفتہ اور جمعرات کو جب ہم طریقت عربی کا معلم پڑھاتے ہیں، اس میں پھر جو بہنیں دراسات والی ہے وہ دوسری کلاس میں چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، باقی 3 دنوں میں ہمارے ساتھ ہوتی ہے،
پیر منگل بدھ. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر میں تعریف اور تنکیر کے بعد نکال دی ہم نے, اور اسی طرح مبتدا خبر کے اندر ہم نے اعراب کی بات بھی نکال دی, وہ ہے رفع نصب جر. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مبتدا خبر میں اعراب کے لحاظ سے طے شدہ ہے. عام طور پہ قانون یہ ہے, قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ آیا کرتی ہے. مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ. جیسے حاضہ معرفہ ہے, کتاب ان کیا ہے, نکرہ ہے. حاضانی معرفہ ہے, کتابانی نکرہ ہے. حاضی ہی یہ معرفہ ہے کیونکہ ضمائر معرفہ میں پڑھا تھے ہم نے, اور کتبن یہ نکرہ ہے. اچھا یہ جو آپ میں پڑھا رہا ہوں آپ نے نہیں پڑھا, بس اتنا ذہن نشین کرے کہ مبتدا خبر کے اندر 10 چیزوں میں سے 5 چیزیں یہ آپ نے ڈھونڈنی ہے. بیک وقت 5 میں سے 2 چیزیں ہوتی ہے, ہر کیٹیگری میں سے ایک ایک اٹھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس میں سے افراد تثنیہ جمع, ٹھیک ہے نا جی, افراد تثنیہ جمع یہ بتایا تھا میں نے موصوف صفت کے درمیان میں, یہ مطابقت وہاں شرط تھی, یہاں بھی شرط ہے. اور تذکیر و تانیث وہاں شرط تھی, یہاں بھی شرط ہے. کیا چیز؟ تذکیر اور تانیث. تذکیر اور تانیث, ٹھیک ہے نا جی, یہ بھی شرط ہے. افراد تثنیہ جمع اور تذکیر اور تانیث. دراسات والی نے نہیں پڑھا تھا, پڑھا تو ہوگا. ہاں انہوں نے اس لیے نہیں پڑھا ہوگا کہ وہ عربی کے معلم نہیں پڑھ رہے نا, موصوف صفت. اور پھر یہ کرے کہ جو میں نے پڑھایا تھا دراسات والی جو بہنیں ہیں وہ ریکارڈنگ سن لیں, عربی کے معلم کا ریکارڈنگ موجود ہوگا, ٹھیک ہے نا جی, تو وہ سن لیں ایک دفعہ, آپ کو سمجھ آ جائے گی. 10 چیزیں میں نے پڑھائی تھی تفصیل سے, ورنہ کسی بہن نے لکھا ہو تو ان سے منگوا لے, ایک دفعہ سمجھ لے. ٹھیک ہے. اب یہاں 2 کیٹیگریز میں سے ہم نے دیکھنا ہے, تذکیر و تانیث مبتدا خبر کے درمیان میں یہ مطابقت شرط ہے, اور دوسری چیز ہے افراد تثنیہ جمع, واحد کا ہونا, تثنیہ کا ہونا اور جمع کا ہونا. جیسے مبتدا مفرد ہوگا تو خبر بھی مفرد, مبتدا تثنیہ تو خبر بھی تثنیہ, مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع. اب تذکیر و تانیث, تاریخ تو ابھی مجھے بھی یاد نہیں ہے. اچھا تو یہ 2 کیٹیگریز ہے, تذکیر و تانیث, افراد تثنیہ جمع. تو ان کو دیکھنا ہے مبتدا خبر کے درمیان میں. باقی تعریف و تنکیر کو نکال دے, بیچ میں اعراب کو نکال دے. تعریف و تنکیر کو اس لیے نکالے کہ عام طور پہ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ آیا کرتی ہے, اور افراد تثنیہ جمع تو ہو گیا. اب اعراب کو کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے کہ اعراب مبتدا خبر کا دونوں کا متعین ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دونوں مرفوع ہوا کرتے ہیں, کبھی مبتدا خبر میں سے منصوب, کبھی مبتدا خبر میں سے مجرور نہیں آتے. یہ تو طے ہے کہ ان کا اعراب رفع ہے, مرفوع ہوتے ہیں, ہمیشہ پیش ہوتا ہے ان کے اوپر. اب یہ رفع کس نے دیا؟ اس کے اندر عامل کیا ہوتا ہے؟ معنوی ہوتا ہے. بات لمبی ہو جائے گی, لیکن اتنا ذہن میں رکھیں کہ مبتدا خبر مرفوعات میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ مرفوعات میں سے. یہ منصوبات مجرورات میں سے نہیں آتی. بس یہ 2 کیٹیگریز اس میں دیکھنی ہے. مبتدا مذکر تو خبر بھی مذکر, اگر مبتدا مؤنث تو خبر بھی مؤنث, مبتدا مفرد خبر مفرد, مبتدا تثنیہ تو خبر بھی تثنیہ, مبتدا جمع تو خبر بھی جمع. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جمع غیر ذی عقل, جمع غیر ذی عقل جب خبر واقع ہو تو مبتدا کیا ہوگی؟ مبتدا اگر اس میں اشارہ ہے تو واحد مؤنث
واحد مؤنث ہوگا، یعنی اگر خبر جمع مؤنث کیا ہے غیر ذی عقل ہے تو جب کیا ہو واقع ہو تو مبتدا اگر اس میں اشارہ ہے تو پھر کیا ہوگا واحد مؤنث ہوگا. مثلا حاضی ہے، حاضی یہاں بھی مطابقت نہیں ہے کیونکہ کتب جمع ہے تو حاضی بھی جمع آنا چاہیے تھا، ہا اولائے آنا چاہیے تھا. آپ کا عقل یہ کہتا ہے قاعدہ تو یہ بیان کیا کہ مفرد کے ساتھ مفرد، تثنیہ کے ساتھ تثنیہ. اب یہاں کتب جمع ہے، اقلام جمع ہے، ابواب جمع ہے، ساعات جمع ہے، اشجار جمع ہے، تو یہاں ہا اولائے کیوں نہیں آیا، یہاں حاضی آ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جمع غیر ذی عقل، غیر ذی عقل یا جمع مکسر بتاویل جماعتن ہوا بتاویل جماعتن ہوتا ہے، اور لفظ جماعتن جو ہے واحد مؤنث واحد مؤنث ہے. اب سمجھے گی بات، ہر وہ جمع غیر ذی عقل یا ہر جمع مکسر یہ ہوتی ہے بتاویل جماعتن، اور لفظ جماعتن واحد مؤنث ہے. تو اب کتب بھی ہے، اس سے مراد مجموعہ جماعت کتب کی مراد ہے. جماعتن اقلام یعنی جماعت الاقلام، ابواب جماعت الابواب، ساعات یعنی جماعت الساعات، اشجار جماعت الاشجار. اب یہ جماعتن واحد مؤنث ہے تو اس وجہ سے یہ حاضی لفظ آئے گا، ہا اولائی نہیں آئے گا. ہا اولائی جمع صرف غیر ذی عقل کے لیے آئے گا، ہا اولا صرف ذی عقل کے لیے ہوگا. یہ ہا اولائی جو ہے صرف ذی عقل جمع کے لیے ہوگا، ذی عقل اشیاء کے لیے آئے گا. جو عقل ذی عقل ہے یعنی انس ہے، جن ہے، فرشتے ہیں وغیرہ، ان کے لیے استعمال ہوگا. اب آتے ہیں اس کی طرف، یہ سمجھ آ گئی بات. غیر ذی عقل اور عقل والی چیزیں، عقل والی چیزیں مثلا اگلی چیز میں آتی ہے ہا اولائی اولاد، ہا اولائی طلبہ، ہا اولائی اساتذہ وغیرہ وغیرہ. اب یہ ساری چیزیں کیا ہے، ہاں بالکل یہ 10 چیزیں یہ تھی. 4 کیٹیگریز تھے، 2 میں 2 ہیں اور 2 میں 3 ہیں. شاباش، یہ جس نے لکھی ہے نسرین بہن نے لکھی ہے، بہت زبردست. یہ ذرا پڑھ لیں، جن بہنوں نے دراسات والوں نے نہیں پڑھی یہ یاد کر لیں. اچھا ہاں جی، حدود اللہ، حدود جمع ہے نا. اب حدود غیر ذی عقل کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے تو اس وجہ سے تل کا استعمال ہوا. اب یہاں اولائی کا حدود اللہ نہیں کہا گیا کیونکہ اولائی کا اور ہا اولائی استعمال ہوگا صرف اور صرف ذی عقل کے لیے. اسی طرح کئی چیزیں ہیں قرآن کریم میں، ٹھیک ہے نا جی، جہاں ذی عقل ہے اولائی کا ہا اولائی استعمال ہوگا، اور ذی عقل نہیں ہے تو پھر وہاں تل کا یا کیا استعمال ہوگا. جیسے قرآن کریم میں 3 پارے میں ہے تل کا رسول، اگرچہ جمع رسول یہاں ذی عقل ہے لیکن چونکہ جمع مکسر ہے یہ بتاویل جماعتون ہے تو وہاں اللہ نے اولئک الرسل نہیں کہا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہا. ٹھیک ہے نا جی، تلک الرسل میں کوئی اعتراض نہ کرے کہ تلکا کی جگہ پہ اولئک کا استعمال کرنا چاہیے تھا اس قاعدے کے مطابق. ہم نے ذی عقل تو لگا لیا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جمع مکسر، اور تلکا جمع اگرچہ ذی عقل ہے لیکن مکسر ہے. جمع مکسر میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ کیا ہے، ہم اس میں کیا استعمال کریں گے، تل کا. اگر اولئک کا رسول اللہ استعمال کرتا تو وہ بھی ٹھیک تھا لیکن تل کا بھی ٹھیک ہے، بتاویل جماعت لیے. جمع مکسر کیا ہے یہ انشاءاللہ جمع کی صورت میں پڑھیں گے. جمع مکسر اور جمع سالم یہ 2 چیزیں ہیں، جمع کی جو بحث آئے گی ٹھیک ہے نا جی اس میں یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. جمع سالم کس کو کہتے ہیں اور جمع مکسر کس کو کہتے ہیں، اور جمع سالم بنانے کا کیا طریقہ ہے اور جمع مکسر بنانے کا کیا طریقہ ہے. صرف پہچان ہے جمع مکسر کا، بنانے کا کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے. اس کا تعلق سما سے ہے. کس سے ہے، سما سے. عرب نے جو چیزیں جمع مکسر کے طور پہ استعمال کی ان کو ہم بھی جمع مکسر ہی کہتے ہیں. یہ انشاءاللہ اپنی جگہ پہ بحث میں آئے گی انشاءاللہ. نحو میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اگر آپ نے نہیں پڑھی تو نحو کے اندر
بتاویل جماعت یعنی اس کا معنوی طور پر، مفہومی طور پر یہ ایک جماعت کی قسم ہے، معنی میں ہے۔ مثلا کتب، کتب سے مراد ایک مجموعہ کتب مراد ہے، ایک جماعت کتب مراد ہے، یعنی بتاویل جماعتن سے مراد مجموعہ مراد ہے، ایک مجموعہ کتب کی، ایک اقلام کی مجموعہ، ابواب کی مجموعہ، گڑیوں کے مجموعہ، درختوں کا ایک مجموعہ، اس طرح مجموعے کے معنی میں جماعتن ہے۔ تو اس لحاظ سے لفظ جماعتن واحد مؤنث ہے، تو لہٰذا اس کے لیے حاضی استعمال کریں گے۔ اب آتے ہیں تطبیقی صورت میں۔ حاضہ کتابن، حاضہ مفرد ہے، مذکر ہے، ہاں جی، تذکیر و تانیث میں سے مذکر ہے، اور افراد تثنیہ جمع میں سے مفرد ہے، تو کتابن بھی بالکل اسی طرح آ گیا۔ حاضہ کتابن، یہ کتاب ہے، حاضانی کتابانی، یہ دو کتابیں ہیں، یہ کیا ہے؟ دو کتابیں ہیں، یہ دو کتابیں ہیں۔ اچھا، حاضانی مذکر، تعریف و تذکیر و تانیث میں سے مذکر، اور کتابانی اور حاضانی افراد تثنیہ جمع میں سے تثنیہ ہے۔ حاضی کتبن، اب یہاں کتبن کو اعتبار کریں گے۔ حاضی کتبن، کتب کیا ہے؟ مذکر ہے، تعریف کس میں سے؟ تذکیر و تانیث میں سے، اور افراد تثنیہ جمع میں سے جمع ہے، تو حاضی بطور مجبوری یہ آ گیا۔ ہا اولا یہاں نہیں آ سکتا، یہ عام طور پہ حاضی آتا ہے اگر قریب ہے، اگر بعید ہوتی تو تلکا کتبن، وہ ساری کی ساری کتابیں ہیں۔ اب سمجھ آئے گی بات؟ حاضہ قلم، یہ قلم ہے، حاضانی قلمانی، یہ دونوں قلم ہیں، حاضی اقلام، یہ قلمیں ہیں، حاضہ بابن، یہ دروازہ ہے، مفرد مفرد، ہاں جی، اور مذکر مذکر، حاضانی بابانی، یہ دو دروازے ہیں، مذکر مذکر ہے، دونوں تثنیہ تثنیہ ہے، حاضی ابوابن، حاضی بتاویل جماعتن ہو کر حاضی استعمال ہو گیا، اور ابواب مذکر ہے اور ساتھ جمع ہے، حاضی ساعتن، یہ گھڑی ہے، یہ مفرد بھی ہے اور ساتھ ساتھ مؤنث ہے، مؤنث ہے، ہاتانی، یہ مؤنث ہے، ساعتانی مؤنث اور افراد تثنیہ میں سے تثنیہ ہے، حاضی ساعتن، یہ گھڑیاں ہیں، ہاں جی، گھڑیاں، جماعت گھڑیاں یعنی مجموعہ گھڑیوں کا، ٹھیک ہے جی۔ حاضی ساعتن، ہا اولائی نہیں آئے گا یہاں۔ حاضی شجرہ، ہاتانی شجرتانی، مؤنث دونوں مؤنث ہے، ایک مفرد اور دوسرا تثنیہ، ہادی اشجار، یہ درختیں ہیں، لمن ہادی الکتب، یہ کتابیں کس کی ہے؟ لمن استعمال ہوتا ہے ذی عقل کے لیے، یہ کتابیں کس کی ہے؟ ہاذی کتب محمود، یہ محمود کی کتابیں ہیں۔ اچھا، یہ محمود کی کیا ہے؟ کتابیں ہیں، کتب محمود مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ خبر بنی حاضی مبتدا کے لیے، ہاں جی۔ ما حاضی، یہ کیا ہے؟ غیر ذی عقل کے لیے، حاضی ابواب المسجد، یہ مسجد کے دروازے ہیں، حاضی مبتدا، ابواب المسجد مضاف الیہ ہو کر خبر، جملہ اس میں خبریہ۔ ما حاضی، یہ کیا ہے؟ حاضی فصول المدرسۃ، یہ مدرسے کی کلاسیں ہیں، فصول المدرسۃ، فصول لل لام کے اوپر پیش پڑیں گے اس لیے کہ یہ خبر واقع ہو رہی ہے مضاف علیہ ہو کر، تو اس پہ اعراب رفع کیا آئے گی، حاضی فصول المدرسۃ، یہ مدرسے کی کلاس رومز ہے، کلاسیں ہیں، ما تل کا، وہ کیا ہے؟ تل کا غرفات الطلبۃ یا غرف الطلبۃ، غرف بھی آتا ہے غرفات بھی آتا ہے، وہ طلبہ کے کمرے ہیں، وہ طالب علموں کے کمرے ہیں، کمرے۔ حاضہ ولدن، یہ بچہ ہے، حاضانی ولدانی، یہ دونوں بچے ہیں، حاضہ مفرد ولدن مفرد، حاضہ کیا ہے؟ یہ مذکر، ولدن مذکر، حاضانی ولدانی دونوں مذکر، دونوں تثنیہ، ہؤلاء اولاد دونوں جمع ہے اور دونوں مذکر ہے، ہؤلاء اولاد، یہاں اولاد ذیقل ہے تو اس وجہ سے ہؤلاء آ گیا، حاضی نہیں آئے گا۔ حاضہ طالبن، یہ طالب علم ہے، مفرد مفرد اور مذکر مذکر، حاضانی طالبانی، یہ دو طالب علم ہیں، تو یہ دونوں مذکر بھی ہے اور دونوں تثنیہ بھی ہے، ہؤلاء طلبۃ، طلبۃ جو ہے یہ بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع مکسر ہے، اولاد بھی جمع مکسر ہے سیقل کے لیے، ہؤلاء جمع ہے، طلبہ جمع ہے، ہؤلاء مذکر ہے، طلبہ بھی مذکر ہے، یہ تائے تانیث نہیں ہے، اچھا، طلبۃ، مؤنث کے لیے آئے گا طالبات،
तलबतुन ये जमा किल्लत है तलबतुन, और इसकी जमा एक आती है तुल्लाबुन, तुल्लाब, तुल्लाब तलबा, तुल्लाब जमा कसरत है, तलबा जो है ये जमा किल्लत है। जमा किल्लत किसको कहते हैं? तीन से जिसकी इतलाक नौ तक होती हो तो उसको जमा किल्लत कहा जाता है, वो तलबा की शक्ल में आएगा। और अगर तीन से 10 से ऊपर इतलाक होती है तो उसको जमा कसरत कहते हैं, वो आएगा बलफ से तुल्लाब, तुल्लाबुन। हाँ जी। हाजा उस्ताजुन ये उस्ताज है, हाजा मुफरद, उस्ताज मुफरद, हाजा मुजक्कर, उस्ताज मुजक्कर, हाजानी उस्ताजानी दोनों मुजक्कर है, दोनों तस्निया है। हा उला ये असातिज़ा दोनों जमा है, दोनों मुजक्कर है। असातिज़ा जमा उस्ताज की है असातिज़ा, और ये भी जमा मुकस्सर है। हाजी बिनतुन ये बच्ची है, हातानी बिनतानी ये दोनों बच्चियां हैं। हाजी मुफरद बिनतुन मुफरद, हाजी मोन्नस बिनतुन मोन्नस, हातानी बिनतानी दोनों मोन्नस है, दोनों तस्निया है। हा उलाई बनातुन दोनों जमा है और दोनों मोन्नस है। हाजी तालिबा ये तालिब इल्म है। हाँ जी, तालिब इल्म है। हातानी तालिबतानी ये दोनों तालिबात हैं। अब ये मोनस मोनस है दोनों, एक में पहले में मुफरद है, दूसरे में तस्निया है। उलाई बनातुन ये सारी के सारी बच्चियां, ये क्या है? तालिबात हैं, ये स्टूडेंट्स हैं। हा उलाई जमा है, तालिबात जमा है। हा उलाई मोनस के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुजक्कर के लिए भी तालिबात ये मोनस, तो ये भी मोनस लेंगे। मन हा उलाई ये लोग कौन है? हा उलाई औलाद ये बच्चे हैं। मन उलाई का वो कौन है? वो अब ये बैद के लिए इस्तेमाल होगा। उलाइक असातिज़ा वो सारे असातिज़ा हैं, वो सारे क्या हैं? वो असातिज़ा हैं। अच्छा, अच्छा, फरमाते हैं ये सारे के सारे क्या हैं? असातिज़ा हैं। मन उलाइक उलाइक असातिज़ा, मन हा उला ये कौन है? ये लोग हा उला निसाउन ये सारी के सारी औरतें हैं। मन उलाइका वो कौन है? वो बैद के लिए उलाइका बनातुन वो बच्चियां हैं, वो सारी के सारी क्या हैं? बच्चियां हैं। अच्छा, समझ आई बात? तो ये आपके जुमले इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन मुफरद, तस्निया और जमा की सूरत में। जुमला कभी मुफरद अल्फाज से, कभी तस्निया अल्फाज से, और कभी जमा के अल्फाज से भी बन सकता है। लेकिन ये ख्याल रखना है कि मुब्तदा और ख़बर के अंदर पांच चीज़ों में, दो कैटेगरी से दो चीज़ें मुताबिकत की पाई जाती हैं। तस्कीर व तानीस ये ज़रूरी है, इफरात तस्निया जमा दूसरी चीज़ ये ज़रूरी है। अगर मुब्तदा मुफरद है तो ख़बर भी मुफरद, अगर मुहताज तस्निया तो खबर भी तस्निया, मुहताज जमा तो खबर भी जमा। तस्कीर तानीस में भी इसी तरह है, मुब्तदा मुज़क्कर तो खबर भी मुज़क्कर आएगी, अगर मुब्तदा मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस। बाकी तारीफ तनकीर को निकाल लेते हैं, क्योंकि आम तौर पर मुब्तदा मारिफा और ख़बर नकीरा आया करती है। और इसी तरह एराब की तीन किस्में निकालेंगे, रफ़ा नस्ब जर, इसलिए कि मुब्तदा और ख़बर के अंदर दोनों में मरफू होना ये ज़रूरी है। दोनों क्या होते हैं? मरफूआत में से हैं, दोनों मरफू होते हैं। मरफू बमाना ये कि दोनों के ऊपर पेश ही आता है, पेश। ठीक है ना जी? यानी वो जेर या जबर कभी नहीं आता मुब्तदा खबर के अंदर, ये चीज़ें नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मरफूआत में से है। किसमें से है? मरफूआत में से। अब ये तमरीन रह गई, ये इसकी तैयारी करके आए, कल में आपसे सुनना है मैंने। अरबी में तर्जुमा करें, ये मदरसा है, ये मदरसे की दरसगाहें हैं वगैरह, ये सारी की सारी आपने फिर कायदा पढ़ेंगे। ठीक है ना जी? ये याद रखें, फिर इंशाल्लाह ये अल्फाज के मानी भी पढ़ लेंगे, ये आपने याद करके आना है। ठीक है? इससे आपसे सुनना है। और दूसरी बात ये कि किसी के जहन में किसी तरह कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकती हैं, एक दो मिनट है अभी। जी, आज के सबक के हवाले से कोई सवाल, किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो? ये जमा की इंशाल्लाह तफसील पढ़ेंगे, जमा सालिम और जमा मुकस्सर।
ٹھیک ہے انشاءاللہ، تفصیل سے انشاءاللہ. پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں کسی طرح کوئی سوال ہو تو اپنا شک نکال دے، سوال کر سکتی ہیں. جی اچھا، تذکیر و تانیث کی تعریف کیا بتا دے. تذکیر ہے مذکر ہونا، اور تانیث کا مطلب ہے مؤنث ہونا. کبھی چیز مذکر کبھی مؤنث آتی ہے عربی کے اندر. مثلا کتاب ہے، یہ مذکر ہے. قراصۃ کیا ہے، کاپی، مؤنث ہے عربی میں. ٹھیک ہے نا جی. اور اسی طرح کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثلا ساعۃ یہ مؤنث ہے. ہاں جی، ساعۃ کیا ہے، مؤنث ہے. اور قلم مذکر ہے. خبر کبھی مجرور کبھی منصوب نہیں آتا. مبتدا بھی اسی طرح ہے. ہوم ورک کر کے آپ ایسا کریں کہ اس کو تیاری کر کے نا اپنی کاپی میں لکھیں. کل پھر میں سنوں گا انشاءاللہ آپ سے. قلت اور کثرت، وہ جمع جو کہ 3 سے سٹارٹ ہوتی ہے نا، کم از کم 3 سے، جب 9 تک جاتی ہے تو یہ جمع قلت ہے. جس کا اطلاق 9 تک ہوتا ہے وہ کیا ہے، جمع قلت ہے. اگر ایک جمع 3 سے سٹارٹ ہوتے ہوئے اس کا اطلاق 10 سے اوپر ہو جاتا ہے، 9 سے اوپر، تو اس کو ہم جمع کثرت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں، جمع کثرت. قلت کا مطلب ہے کم، اور کثرت کا مطلب ہے زیادہ. زیادہ زیادہ 10 سے اوپر چلی جاتی ہے تو اس کو جمع زیادہ والی کہیں گے، کثرت. اور اگر 9 تک ہے تو پھر اس کو جمع قلت کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ. کسر، کسر نہیں، کثرت، کثرت. ہاں، جمع مکسر ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا جی. ایک ہے قلت، ایک ہے کثرت. قلت اور کثرت. قلت ایسے لکھیں گے، قلت اور کثرت ساس ہے. ہاں جی، جمع قلت جمع کثرت یہ ہے. ٹھیک ہے. مکسر وہ جمع جس کا اصل وہ ٹوٹ گیا ہو، جیسے طلبہ ہے، طلاب ہے، طلبہ ہے. ہاں جی، 3 سے 9 تک جس کے اطلاق ہوتے ہیں وہ جمع کثرت کی قلت ہوتی ہے. اور 9 سے اوپر ہو جاتا ہے تو پھر یہ جمع کثرت میں چلی جاتی ہے. تعریف معرفہ ہونا اور تنکیر نکرہ ہونا. تعریف کا مطلب ہے معرفہ. ہاں جی، 7 چیزیں معرفہ ہم نے پڑھی تھی. اور تنکیر کا مطلب ہے نکرہ. عام طور پہ نکرہ اسم ذات یا اسم صفت میں سے آتا ہے. ہاں، جمع مکسر میں نے بتایا تھا کہ جمع کے بحث میں انشاءاللہ یہ پڑھیں گے ہم. جمع کی جب بحث آئے گی عربی کے معلم میں، اس میں تفصیلاً یہ پڑھیں گے. جمع 2 قسم کا ہوتا ہے عموماً، سالم اور جمع مکسر. یہ انشاءاللہ تعریفیں اس کی پڑھیں گے. استاد جی ریکارڈنگ کروا دیا کریں. ریکارڈنگ تو ہوتی ہے، ہر سبق کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. جو ہماری ہے بہن سعدا غالباً ہوسٹ صاحبہ جو ہے، ان کو پتہ ہے. ان سے پوچھ لیں ریکارڈنگ کس جگہ پہ ہوتی ہے. ہمارے غالباً اس پہ جو پیج بنا ہوا ہے یا جو بھی ہے اکاؤنٹ، اس میں موجود ہوتی ہے. استاد محترم، ہم دراسات والوں کے نصاب میں عربی کا معلم نہیں ہے. اچھا، تو ویسے آپ پڑھتی ہیں برکت کے لیے، نصاب میں نہیں ہے. چلو، جن دنوں میں آپ پڑھ لیتی ہیں تو جتنا پڑھا جاتا ہے، اور 2 دن جو نہیں پڑھتے ہیں اس کا ریکارڈنگ سنا کرے. اچھا، تاکہ آپ کو فائدہ ہو پورا پورا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.